العبد لا يكون صادقا في محبته حتى يكون مطيعا لمحبوبه۔ بندہ اس وقت تک اپنے محبوب کی محبت میں سچا نہیں ہوتا جب تک اس کی کامل اطاعت نہ کرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ میرے محترم ناظرین، ترجمان الکتاب یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ آج ہم جس ایمان افروز باب کا آغاز کر رہے ہیں اس کا عنوان ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان برداری اور امتثال حکم، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حکم پر بے چو و چرا عمل کرنا، چاہے وہ ہماری خواہش کے خلاف کیوں نہ ہو۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم 3 ایمان کو جھنجھوڑ دینے والے واقعات سنیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا اپنے چادر کو جلا دینا، ایک انصاری صحابی رضی اللہ عنہ کا اپنا گھر گرا دینا، اور صحابہ رضی اللہ عنہ کا سرخ چادروں کو اتار دینا، سب صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں۔ یہ واقعات ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ سچی محبت صرف اطاعت سے ثابت ہوتی ہے، لہٰذا آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا، کیونکہ آخر میں ہم ایک سوال چھوڑیں گے جو آپ کے ایمان کو جھنجھوڑ دے گا۔ 9واں باب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان برداری اور امتثال حکم، اور یہ دیکھنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا منشا مبارک کیا ہے۔ ویسے تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا ہر فعل فرمان برداری تھا، اور گزشتہ قصوں سے بھی یہ بات خوب روشن ہے، لیکن خاص طور سے چند قصے اس باب میں اس لیے ذکر کیے جاتے ہیں کہ ہم لوگ اپنی حالتوں کا اس باب سے خاص طور پر مقابلہ کر کے دیکھیں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی فرمان برداری کہاں تک کرتے ہیں، جس پر ہم لوگ ہر وقت اس کے بھی منتظر رہتے ہیں کہ وہ برکات و ترقیات اور ثمرات جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو حاصل ہوتے تھے ہمیں بھی حاصل ہو۔ اگر واقعی ہم لوگ اس چیز کے متمنی ہیں تو ہمیں بھی وہ کرنا چاہیے جو وہ حضرات کر کے دکھلا گئے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا چادر کو جلا دینا۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ سفر میں ہم لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میرے اوپر ایک چادر تھی جو قسم کے رنگ میں ہلکی سی رنگی ہوئی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کر فرمایا، یہ کیا اوڑھ رکھا ہے؟ مجھے اس سوال سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ناگواری کے آثار معلوم ہوئے۔ میں گھر والوں کے پاس واپس ہوا تو انہوں نے چولہا جلا رکھا تھا، میں نے وہ چادر اس میں ڈال دی۔ دوسرے روز جب حاضری ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ چادر کیا ہوئی؟ میں نے قصہ سنا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عورتوں میں سے کسی کو کیوں نہ پہنا دی؟ عورتوں کے پہننے میں تو مذائقہ نہ تھا۔ فائدہ، اگر چادر کے جلانے کی ضرورت نہ تھی مگر جس کے دل میں کسی کی ناگواری اور ناراضی کی چوٹ لگی ہوئی ہو وہ اتنی سوچ کا متحمل ہی نہیں ہوتا کہ اس کی کوئی اور صورت بھی ہو سکتی ہے۔ ہاں، مجھ جیسا نالائق ہوتا تو نامعلوم کتنے احتمالات پیدا کر لیتا کہ یہ ناگواری کس درجے کی ہے، اور دریافت تو کر لو اور کوئی صورت اجازت کی بھی ہو سکتی ہے یا نہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ہی تو ہے، منع تو نہیں کیا، وغیرہ وغیرہ۔ انصاری رضی اللہ عنہ کا مکان کو ڈھا دینا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ دولت قدہ سے باہر تشریف لے جا رہے تھے۔ راستہ میں ایک قبہ گنبددار حجرہ دیکھا جو اونچا بنا ہوا تھا۔ ساتھیوں سے دریافت فرمایا کہ یہ کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ فلاں انصاری نے قبہ بنایا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سن کر خاموش ہو رہے۔ کسی دوسرے وقت وہ انصاری حاضر خدمت ہوئے اور سلام کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعراض فرمایا، سلام کا جواب بھی نہ دیا۔ انہوں نے اس خیال سے کہ شاید خیال نہ ہوا ہو دوبارہ سلام کیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی اعراض فرمایا اور جواب نہیں دیا۔ وہ اس کے کیسے متحمل ہو سکتے تھے؟ صحابہ رضی اللہ عنہم سے جو وہاں موجود تھے دریافت کیا، پوچھا، تحقیق کی کہ میں آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں کو پھرا ہوا پاتا ہوں، خیر تو ہے؟ انہوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے گئے تھے، راستہ میں تمہارا قبہ دیکھا تھا اور دریافت فرمایا تھا کہ یہ کس کا ہے۔ یہ سن کر وہ انصاری فوراً گئے اور اس کو توڑ کر ایسا زمین کے برابر کر دیا کہ نام و نشان بھی نہ رہا، اور پھر آ کر عرض بھی نہیں کیا
اتفاقاً حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا اس جگہ کسی دوسرے موقع پر گزر ہوا تو دیکھا کہ وہ قبہ وہاں نہیں ہے۔ دریافت فرمایا۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کہ انصاری نے ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اعراض کا کئی روز ہوئے ذکر کیا تھا، ہم نے کہہ دیا تھا کہ تمہارا قبہ دیکھا ہے، انہوں نے آ کر اس کو بالکل توڑ دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر تعمیر آدمی پر وبال ہے مگر وہ تعمیر جو سخت ضرورت اور مجبوری کی ہو۔ فائدہ، یہ کمالی عشق کی باتیں ہیں۔ ان حضرات کو اس کا تحمل ہی نہیں تھا کہ چہرہ انور صلی اللہ علیہ وسلم کو رنجیدہ دیکھے یا کوئی شخص اپنے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گرانی کو محسوس کرے۔ ان صحابی نے قبہ کو گرایا اور پھر یہ بھی نہیں کہ گرانے کے بعد جتانے کے طور پر آ کر کہتے کہ آپ کی خوشی کے واسطے گرا دیا، بلکہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خود ہی اتفاق سے ادھر کو تشریف لے جانا ہوا تو ملاحظہ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تعمیر میں روپے کا ضائع کرنا خاص طور سے ناگوار تھا۔ بہت سی احادیث میں اس کا ذکر آیا ہے۔ خود ازواج مطہرات کے مکانات کھجور کی ٹہنیوں کے ٹٹے تھے جن پر ٹاٹ کے پردے پڑے رہتے تھے تاکہ اجنبی نگاہ اندر نہ جا سکے۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہیں سفر میں تشریف لے گئے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کو کچھ ثروت حاصل تھی، انہوں نے اپنے مکان پر بجائے ٹٹو کے کچی اینٹیں لگا لی۔ واپسی پر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاحظہ فرمایا تو دریافت کیا کہ یہ کیا کیا؟ انہوں نے عرض کیا کہ اس میں بے پردگی کا احتمال رہتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدترین چیز جس میں آدمی کا روپیہ خرچ ہو تعمیر ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اور میری والدہ اپنے مکان کی ایک دیوار کو جو خراب ہو گئی تھی درست کر رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ موت اس دیوار کے گرنے سے زیادہ قریب ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ کا سرخ چادروں کو اتارنا۔ حضرت رافع رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ ایک مرتبہ سفر میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم رکاب تھے اور ہمارے اونٹوں پر چادریں پڑی ہوئی تھی جن میں سرخ ڈورے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں دیکھتا ہوں کہ یہ سرخی تم پر غالب ہوتی جاتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد فرمانا تھا کہ ہم لوگ ایک دم ایسے گھبرا کے اٹھے کہ ہمارے بھاگنے سے اونٹ بھی ادھر ادھر بھاگنے لگے اور ہم نے فوراً سب چادریں اونٹوں سے اتار لی۔ فائدہ، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی میں اس قسم کے واقعات کوئی اہمیت نہیں رکھتے، ہاں ہماری زندگی کے اعتبار سے ان پر تعجب ہوتا ہے۔ ان حضرات کی عام زندگی ایسی ہی تھی۔ عروہ بن مسعود جب صلح حدیبیہ میں، جس کا قصہ باب نمبر 1 کے عنوان نمبر 3 پر گزرا، کفار کی طرف سے قاصد کی حیثیت سے آئے تھے تو مسلمانوں کی حالت کا بڑے غور سے مطالعہ کیا تھا اور مکہ واپس جا کر کفار سے کہا تھا کہ میں بڑے بڑے بادشاہوں کے ہاں قاصد بن کر گیا ہوں، فارس، روم اور حبشہ کے بادشاہوں سے ملا ہوں، میں نے کسی بادشاہ کے ہاں یہ بات نہیں دیکھی کہ اس کے درباری اس کی اس قدر تعظیم کرتے ہو جتنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت ان کی تعظیم کرتی ہے۔ کبھی ان کا بلغم زمین پر گرنے نہیں دیتی، وہ کسی نہ کسی کے ہاتھ پر پڑتا ہے اور وہ اس کو منہ اور بدن پر مل لیتا ہے۔ جب وہ کوئی حکم کرتے ہیں تو ہر شخص دوڑتا ہے کہ تعمیل کرے۔ جب وہ وضو کرتے ہیں تو وضو کا پانی بدن پر ملنے اور لینے کے واسطے ایسے دوڑتے ہیں گویا آپس میں جنگ و جدل ہو جاوے گا، اور جب وہ بات کرتے ہیں تو سب چپ ہو جاتے ہیں، کوئی شخص ان کی طرف عظمت کی وجہ سے نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھ سکتا۔ سبحان اللہ، کیا ایمان اور عشق کی یہ کیفیت آج بھی ہمارے دلوں میں زندہ ہے۔ آئیے دعا کرتے ہیں، اللہم اجعلنا من المطیعین لرسولک ومن الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ۔ اے اللہ ہمیں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا مطیع بنا دے اور ان لوگوں میں شامل کر جو تیری بات سن کر اس پر عمل کرتے ہیں، آمین۔ آج کا سوال، اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم آج ہمارے سامنے کوئی حکم دیتے کیا ہم ویسے ہی عمل کرتے جیسے صحابہ رضی اللہ عنہم نے کیا؟ اپنا جواب کمنٹس میں ضرور لکھیے گا۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے، اپنے رائے کمنٹ کیجئے، خیر پھیلانے کے لیے شیئر کیجئے اور ترجمان الکتاب کو سبسکرائب کرنا ہرگز مت بھولیے۔ جزاکم اللہ خیرہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔